جس طریقے سے پاکستان میں پیشنٹ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس طرح تو اس بندے کو اٹھا کے نہیں لے جایا جا سکتا جس نے کم سے کم 6 قتل کیے اور 15 ڈاکے مارے ہو۔ اب کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مرے گا تو میں نہیں مروں گا؟ فریض صاحب، پاکستان میں حکومت پاکستان کرونا کے علاج کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کا علاج جس طرح کیا جا رہا ہے اسی طرح کیا جانا چاہیے یا اس سے کوئی بہتر طریقہ موجود ہے؟ شاہ صاحب، جو ظلم کرونا کے مریض کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کی موت کا سبب ہے۔ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہتا ہوں اور یہ بات پوری دنیا کو کہتا ہوں جو اس کرۂ ارض پہ بستے ہیں لوگ، ہاسپٹل کے اندر داخل ہونے کے بعد، اس کے ساتھ ساری مشینری لگانے کے بعد، اس کو کیموفلیج کرنے کے بعد، اس کو ڈھانپنے کے بعد، ڈاکٹر اپنے آپ کو ڈھانپنے کے بعد یہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ اس کی قوت مدافعت قائم ہے؟ شاہ صاحب میری بات پہ غور کریں۔ جی، قوت مدافعت اس وقت ختم ہو جائے گی جب آپ اس شکل میں کسی مریض کو رکھیں گے اللہ اکبر، کہ مریض کو کس طریقے سے، جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ، ہم کیسے ان کو رکھا ہوا ہے، یہ ایسے ایک گراف کی سوئی چل رہی ہے جس کو آپ نے لپوٹ کے سارا لٹا دیا ہے۔ ابھی اس کو نمونیا کا اٹیک نہیں ہوا، اس کی قوت مدافعت اس ہاسپٹل، اس بیڈ کے اندر لیٹے لیٹے زیرو ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہوگی؟ میں 2 دفعہ ہاسپٹل میں رہا ہوں۔ ایک دفعہ میرے ٹانگ کا آپریشن ہوا، ہڈی ٹوٹ گئی، کعبے میں گر گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹروں کا بیہیویئر تھا، جس طریقے سے ٹانگ کا ہلانا تھا، بھئی تکلیف تو اس کو ہوگی نا جس کو ہے۔ ڈاکٹر کا تو روز کا کام ہے، اب وہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، مجھے شدید تکلیف ہے، مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس میں بیڈوں میں اتنے کھٹمل تھے، اتنا برا حال تھا وہاں پہ، اس کے ہر بیڈ میں کھٹمل ہے۔ جو آپ کو تیماردار آئیں گے نا، آپ کے پاس بیٹھیں گے، ان کو صوفے میں بھی کھٹمل لڑیں گے۔ پھر ایک دفعہ میرا مجھے ایک اور پرابلم ہو گئی، مطلب میری اندر کی طاقت 4 دن 6 دن اسپتال میں رہنے کے بعد یہاں چلی گئی، یہاں آ گئی۔ حالانکہ مجھے یہ پتا تھا کہ جس مرض میں میں مبتلا ہوں اس میں موت واقع نہیں ہوتی۔ تو جو ظلم دنیا نے ہاسپٹل میں ڈال کے مریضوں کے ساتھ کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان میں پیشنٹ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس طرح تو اس بندے کو اٹھا کے نہیں لے جایا جا سکتا جس نے کم سے کم 6 قتل کیے اور 15 ڈاکے مارے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے بندے کو اٹھاتے ہوئے۔ اب کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مرے گا تو میں نہیں مروں گا؟ اس دنیا میں جس انسان کو زندگی عطا کی گئی ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تیری موت تیرے جسم کے اندر ہے، تو نے مرنا ہے، ہر حالت میں مرنا ہے، ہر زندہ نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جو ہے نا، موت، اگر انسان اپنی اصل موت کو یاد رکھے، یہ میں نے کتاب لکھی ہوئی اس پہ، روز قیامت، اگر انسان اپنی اصل موت کو یاد رکھے گا تو پھر کسی وائرس سے موت نہیں آئے گی۔ جب یہ اپنی اصل موت کو فراموش کرے گا تو پھر کوئی اجتماعی چیز آئے گی جو انسان کو، کتنی اعلیٰ دنیا ہے، کتنا خوبصورت باغیچہ ہے، کتنی اعلیٰ مخلوق ہے،
کتنے اعلیٰ ذائقے ہیں، کتنے اعلیٰ سسٹم ہیں، اور کتنی کم ظرف ہماری سوچ ہے.